السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں دوستوں یاروں کی محفل تو بڑی مزے کی محفل ہوتی ہے. بڑے عرصے کے بعد ہماری محفلیں سجتی رہتی ہیں جس میں ہم 5-7 دوست اکٹھے ہوتے ہیں. زندگی کی ڈسکشن ہوتی ہے، آپ اس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں. کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور زندگی کی جو ہے نا وہ حسین یادوں کو لے کے ہم پھر ایٹ دی اینڈ یہاں سے سارے ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں. آج بھی ایسے ہی جو ہے وہ ایک بحث چل رہی تھی. میرے دوست، پیارے دوست نعیم صاحب اور فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے. ڈسکشن ہوئی، بس ویسے تھوڑا سا موڈ کیا. میں نے کہا کیوں نہ اس ڈسکشن کو ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ ہم سب لوگ جو نا بعد میں کبھی تنہائی میں بندہ ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، تو دوستوں کو دیکھ کے ایک سارے غم پریشانیاں دکھ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. انہی لمحات کو ریکارڈ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ بحث چل رہی تھی نعیم صاحب کی اور فاروق صاحب کی، تو میں چاہتا تھا اس کو ریکارڈ کر لیا جائے. وہ خاص قسم کا ہمارا کوئی ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ایک ہلکی پھلکی ایک گرما گرم قسم کی بحث ہوگی. آپ سب دیکھیے گا، بڑے آپ کو مزہ آئے گا اور آپ محظوظ بھی ہوں گے. فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنے کچھ دلائل دیں گے. نعیم صاحب اگر ان دلائل کو مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر نعیم صاحب مانتے تو وہ اپنے جو ہے نا وہ دلائل دیں گے اور اس کو جو ہے وہ دلائل کو ہم لے کے چلتے رہیں گے اور پھر ہم اس سے بڑا ہی لطف اٹھائیں گے. میں تو ساری زندگی ان دونوں کی بحث سے بہت لطف اٹھاتا رہوں. تقریباً 18-20 سال کا ہم لوگوں کا تعلق ہے اور بڑے انجوائے کرتے رہے. تو اب جو ہے نا وہ دیکھیے گا، آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. تو میں چلتا ہوں فاروق صاحب کی طرف. پہلے یہ اپنی جو بات شروع کریں گے اور نعیم صاحب جو ہے وہ پھر اس کو ایگری کریں گے یا پھر جو ہے نا ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے. اگر ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر نعیم صاحب جو ہے نا وہ اپنے دلائل دیں گے. جی فاروق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی فاروق صاحب. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نعیم صاحب میری اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا کفیل ہوں. ٹھیک ہے، میرا یہ موقف ہے کہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت سے صفر ہے. سب کچھ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور نعیم صاحب کہتے ہیں نہیں. نعیم صاحب جی آپ کا کیا موقف؟ جی نعیم صاحب. جی میں 100% ہمارے اس بات پہ بلیو ہے کہ اللہ توکل ہے اور رازق اللہ تعالیٰ ہے. میرا اور شاید فاروق صاحب سے جو اختلاف رائے بنتا ہے وہ صرف یہ بنتا ہے کہ فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے میری رسپانسبلٹیز میں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں. میں ان کو کچھ بھی نہیں کر کے دے رہا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ان کو کر کے دے رہا ہے. لیکن میرا جو یہاں پہ اختلاف ہے وہ یہی ہے ان سے کہ ہمیں بطور نائب یہاں پر بنا کر بھیجا گیا. اگر ہمیں یہاں پر نائب بنا کر بھیجا گیا تو ہماری کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں. جو مین وجہ بنتی ہے، فاروق صاحب ریسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو بگانا چاہ رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر بھیجا اسی لیے گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنی ریسپانسبلٹیز کو ایسے طریقے سے انجام دیں. فار ایگزامپل ان کا اور میرا اختلاف رائے جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سوشل لائف ہے جس میں سب سے پہلے ہماری اپنی اگر شادی شدہ ہیں تو ہماری بیوی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو ہمارے بچے آ جائیں گے، پھر ہمارے دوسرے لفظوں میں کہنے بہن بھائی اور رشتے ناطے بیچ میں آ جائیں گے. ان کے ساتھ ہماری جو روابط ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے. ہماری ریسپانسبلٹیز ہے کہ ہم ان کو پورا کریں. فار ایگزامپل کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ میری شادی اگر ہوئی ہے، اگر میری بیوی ہے تو سب سے پہلا حق میرا یہ بنتا ہے کہ میں اس بیوی کا ناف نقطہ پورا کروں. اس کو اپنی طرف سے جو بیسٹ آپشن ہے میرے پاس لباس کی، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، وہ میں پوری کروں. جبکہ فاروق صاحب کا اختلاف رائے یہی ہے کہ سچ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے جہاں پہ بھی رہنا ہوگا رہ لے گی. اگر میں نے اسے نہ بھی یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی تو تب بھی وہ زندہ رہ لے گی. جی فاروق آپ صاحب بتائیں اس کے بعد پھر اگلی بات میں سٹارٹ کرتا ہوں. وجہ اختلاف یہی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ بنیادی طور پر ان کی اپنے بچوں کی تربیت کی بنتی ہے. مثال کے طور پہ میرا بچہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرا بچہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، تو ان کی تربیت ایسی کروں کہ وہ اپنی آگے والی زندگی میں ایک بہترین انسان بنے. نہ کہ میری یہ ہے کہ میں ان کو پیزے لا کے کھلاؤں یا ان کو لا کے برگر کھلاؤں یا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو کہ بہترین چیزیں میرے بچے لا کے کھائیں. جبکہ یہ سب کچھ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ رزق کی ذمہ داری جو سر جی وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے، شاید جو مجھے ملتا ہے وہ میرے بچوں کی وجہ سے ملتا ہے. جبکہ جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے. ٹھیک ہے. ابھی جو میں نے بات یہاں پہ ریسپانسبلٹی کی ہے تو میں نے بحثیت مسلمان ہونے کے ناطے بات کی ہے کہ ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ خود بھی مسلمان ہیں اور آپ کا بھی اللہ توکل ہے، ہمارا بھی اللہ توکل ہے. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری ریسپانسبلٹیز پوری ہونی چاہیے تو اس ریسپانسبلٹیز میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلی بات ہی یہی آتی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں تعلیم ان کو دینی ہے. میں نے تو اس بات سے تو اختلاف کیا ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاؤں گا.
لیکن آج میں نے اس بات سے تو آج کل اختلاف کیا کیا ہی نہیں ہے. ہماری جو تربیت ہے، تعلیمی ماحول ہم جو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اس میں کیا ہم دین سکھا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بات میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں، میں تو بچوں کو وہ چیز سکھا سکتا ہوں نا جو میں نے خود بھی سیکھی ہو. مجھے یہ بتائیں، آپ مسلمان ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے بتائیں سورہ آل عمران میں کون سے عمران کا ذکر ہے؟ سورہ آل عمران میں اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں سورہ عمران کی، تو سورہ عمران بیسیکلی تیسرے پارے کی صورت ہے، اور تیسرے پارے کے نصف سے پہلے کی صورت، آخری پارے کی صورت ہے وہ والی، اور نصف اور ثلاثہ کے بیچ میں آتی ہے. اور سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما اور میں تمہاری راہ میں قربان کروں اس بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ کو بیٹا کے بجائے بیٹی عطا فرماتا ہے. اور پھر جب بیٹی عطا فرماتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہے کہ یا میرے رب، میں نے تو آپ سے بیٹا مانگا تھا کہ میں تیری راہ میں قربان کروں گی. اور ربوں کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بیٹا ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مطلب دین کے کاموں میں قربان کیا جاتا تھا، کیونکہ عورت کو دین کے کاموں کے لیے نہیں، عربوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ اس کے لیے قربان نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برگزیدہ عورت پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بے شک بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بیٹوں سے بڑھ کر رتبہ رکھے گی. پھر اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے رہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے یہ بات پوچھتے رہے کہ یہ آپ جو کھانا مجھے لا کے دیتی ہیں کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اور مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ میرا رب اوپر سے یہ کھانا لاتا ہے، اس لیے اتنا لذیذ کھانا ہوتا ہے. پھر اس سے سورہ آل عمران کی بات آپ کرتے ہیں، آپ سے یہ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا آیا ہم قرآن یہ پڑھے ہوئے یا نہیں پڑھے ہوئے، کہ سورہ عمران کے اس بارے میں ہے تو میں آپ کو پورے حقائق کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں. اسی میں پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر میں اولاد پیدا کرتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ان کا ذکر ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام اس بات پہ حیران ہو جاتے ہیں، یا میرے رب 100 سال کی عمر میں مجھے اولاد دے رہا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ 100 سال کی عمر میں؟ اور ان کی بیوی ان سے 2 سال چھوٹی تھی. ایک منٹ، اصل ایشو یہ ہے جو ہمارا ٹاپک تھا نا، آپ دونوں ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب ٹاپک میں رہتے ہوئے بات، اچھا سوری میں اس ٹاپک کو کلیئر کرتا ہوں. ٹاپک یہ تھا، میں سوری شاید میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ٹاپک یہ تھا ہماری جو ریسپانسبلٹیز ہیں، کیا ہم اس ریسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، میں اپنے بچوں کا ولی وارث نہیں ہوں. ابھی آپ نے یہ شروع میں آپ نے بحث یہ کی تھی، آپ نے بالکل رب دیتا ہے، رب دیتا ہے تو میرے بچوں کو کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے. وسیلہ آپ بنے ہیں. اگر رب آپ کو دیتا ہے، ایک بات، اگر رب آپ کو دیتا ہے تو کیا آپ منہ کھولیں گے رب آپ کے منہ میں یوں ڈولے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ڈولے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ریسپانسبلٹی دے گا، آپ کو شعور دے گا، آپ اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کریں گے. اگر فرض کریں اگر آپ کا اللہ توکل اتنا سٹرانگ ہے تو میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، کیوں اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں صبح دکان کھولتے ہیں اور اپنی دکان پہ جو بھی کام کاج آپ کا آتا ہے کیوں اپنے گھر لے کے جاتے ہیں؟ اسے پھر اپنی ریسپانسبلٹی سے ہٹ جائیں نا. ایک مائنر سی ریسپانسبلٹی کو تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا دبے لفظوں میں، واضح الفاظوں میں بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو میرا کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، کیوں اپنے بچوں کے لیے رسک لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کے مکان کے لیے توقع کر رہے ہیں؟ جی پلیز. میرے محترم نعیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا بچوں کا، مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ میرا وسیلہ کون ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے، آپ نے دکان کھولی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نہیں، اللہ آپ نے بنایا، لیکن مجھے بتائیں یہ عقل و شعور آپ کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جی حکم کریں بالکل. آپ بتائیں، آپ بات جو ایشو ہے نا، وہ ایشو یہ تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ رزق کون دے رہا ہے؟ ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس وسیلے کو بیچ سے نکال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو دکان جو ہے نا دکان وہ آپ کا وسیلہ ہے، یہ ایک 110% بات ہے. آپ اگر دکان کو ہٹا دیں بیچ میں سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا کوئی، جب میرے پاس دکان تھی میں روٹی نہیں کھاتا تھا تو ظاہری بات ہے کوئی اور وسیلہ ہوگا نا، کچھ اور تھا نا. ہاں کچھ اور تھا. یہ جب دکان نہیں تھی تب آپ لوگ شاپس پہ سامان سپلائی کرتے رہتے تھے، وہ بھی ایک رزق کا ذریعہ تھا، وہ بھی رزق اکٹھا کرنے کا ذریعہ تھا. میرا کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ کا لوگ اللہ توکل تھا، آپ نے کیوں رزق اکٹھا کرنا شروع کیا؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. اور رزق کیوں اکٹھا کر رہے ہیں جب آپ کا اللہ توکل ہے؟ ایک منٹ جی پلیز. سر جی میں صبح دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، جی ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ میرے پاس گاہک بھیج دیتا جی جی ٹھیک ہے. ہے یا میں خود پکڑ کے لے کے آتا ہوں. اللہ پاک ہی بھیجتا ہے، اور دکان ایک وسیلہ ہے ٹھیک ہے. یہ. آپ دکان میں آپ بند کو کر دیں، ایک- آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں، ایک آپ کہیں کہ مثال- دکان کے شٹر میں ایک نیچے کرتا مثال ہوں. میں آپ کو دیتا ہوں. نہیں، آپ کہتے ہیں دکان کے شٹر میں نیچے کر دوں، کیا آپ گھر ایک بیٹھ جائیں؟ مثال کیا آپ آپ کو گھر دیتا بیٹھے جی وہ جی بندہ دے مثال دیں، شاہد صاحب ان کو مثال دینے دیں. مثال میں دیتا ہوں. کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنے اس گھر میں جا رہا تھا جو میں نے خریدا ہے، تو میں اس کے جو روٹین کا راستہ ادھر سے نہیں گیا نا، تو میں نے سوچا ایک نئے راستے سے جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ راستہ جو پشاور روڈ کی طرف سے جا کے آگے سے کوہ نور مل کے پاس سے لمبا راستہ تھا، مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن میں گیا. کیوں گیا؟ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور عین کوہ نور مل کے پاس جا کر میرا بائک پنچر ہو گیا. خود میری پنچر کی دکان ہے، لیکن میرا اپنا بائک پنچر ہو گیا. اور جب میں اسی پنچر بائک کو پنچر ہی چلاتے ہوئے آگے ایک بائک والے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا بھی ہوا بھر دیں. اس نے ہوا بھری تو ہوا نہیں بھرے گی. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھی یہ پنچر ہے. جب ٹائر کو کھولا تو ٹیوب پھٹی ہوئی تھی. اس نے کہا ٹیوب چینج کریں. میں ٹھیک ہے چینج کر دو، کچھ سیکنڈ ہینڈ نکال کے ڈال دو. میں نے پوچھا کتنے کی ہے؟ کہ 150 روپے کی. میں نے کہا ڈال دے. بات ساری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اس راستے پر چڑھنا، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اس کے نصیب میں میرے پیسے لکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خیال ڈال دیا کہ میں اس راستے پر جاؤں. کہنے کا مقصد ساری بات یہ ہے، یہ صرف اللہ ہے جو مختلف ہیلوں بہانوں سے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے. اس میں ہماری کوشش، ہماری بھاگ دوڑ کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ نہیں، سب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایم فل کیا ہوا ہے آپ نے، آپ جاب کر رہے ہیں. آپ نے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ قابل، زیادہ محنتی آدمی کو کھجل ہوتے نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا. ایک منٹ. آپ نے اپنے سے کم پڑھے لکھے، کم قابل آدمی کو اور بالکل بے حیثیت آدمی کو موجیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ تو کیا آدمی کو اس کی کوشش سے کیا ملتا ہے پھر؟ اگر میں آپ کی بات 100% سمجھ چکا ہوں. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی کوشش سے کیا ملتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوشش سے کیا ملتا ہے؟ میں یہ آپ کا مقصد یہی ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اگر انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرے پاس اتنا رزق آئے گا اور یہی میرا رزق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہی نہ کرتا، اس کو عقل و شعور ہی نہ عطا کرتا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں سے پہلے جن و انس، آپ میری بات کی توجہ سنیے گا، میں اسی ٹاپک پہ لانا چاہ رہا ہوں. صرف یہ بتائیں، آپ اگر صرف 1 منٹ مجھے دیں گے، مجھے صرف 1 منٹ دیں گے، جیسے میں نے آپ کی بات توجہ سے سنی، آپ میری بات بھی توجہ سے سنیں. اچھا، آپ نے اپنی بات کے دلائل کے لیے واقعہ بیان کیا، آپ نے اپنی بات کے دلائل کے لیے واقعہ بیان کیا. کوشش کرتے ہیں اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے اپنی بات کے، کیا یہ جو آپ کو روٹی مل رہی ہے آپ کی اپنی قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہے؟ آپ نے اپنی بات کے لیے واقعہ، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ نے وہ موٹر سائیکل پنچر کا پورا واقعہ سنایا، جی میں نے توجہ کے ساتھ بات سنی، جی. کوئی بحث مباحثہ کیا، آپ سے نہیں اختلاف کیا. آپ سنیں میری بات. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس سے پہلے اس کائنات میں جن تھے، انس نہیں تھے. انس بعد میں آئے ہیں، پہلے سارے جن تھے. جب ان کے اندر انتشار اور یہ قتل و غارت یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف جگہوں کی مٹی سے بنایا گیا، اور 40 سال تک، میں بالکل بتاتا ہوں، 40 سال تک اس مٹی کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد اسے بنایا گیا، اور کھنکھنکتی ہوئی مٹی سورہ رحمان میں موجود ہے یہ والی آیتیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فلاں ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، تو میرا کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، جب وہ نبی ہو کر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم عام انسان ہو کر کے ہمارے اندر اتنا عقل و شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. ہمیں ایک لمیٹڈ سوچ دے دی گئی ہے، ہمیں اس لمیٹڈ سوچ میں رہتے ہوئے ہی سارا کام کرنا ہے. جو ہے پھر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے اختلافات سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا تھا، معاملات کے لیے بنایا تھا، جس سے آپ کا اور میرا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ ہمارے معاملات زندگی بڑے احسن طریقے سے انجام دینے ہیں. اس میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سارے اٹھنے بیٹھنے دوست یار ہیں. ان معاملات زندگی پر ہمیں پورا 100% عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ نہیں، معاملات پر آنا پڑے گا. وجہ کیا ہے کہ نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو جب بھیجا، مجھے بتائیں کس کے لیے بھیجا؟ نبیوں کو مجھے بتائیں کس کے لیے بھیجا گیا؟ کیا نبیوں کو قبیلوں کے اندر نہیں بھیجا گیا کہ جو فلاں قبیلے کے اندر بڑی قتل غارت ہو رہی ہے، فلاں قبیلے کے اندر ناپ تول میں کمی آ رہی ہے، فلاں قبیلے کے اندر زندہ بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، جائیں انہیں عقل و شعور دیں، ان کو بتائیں.
اور بھائی نبیوں کو سوشل لائف کو مضبوط بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا اترنے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے. کیا نبیوں نے شادیاں نہیں کی؟ کیا نبیوں کی بیویں نہیں تھی؟ کیا نبیوں کی اولادیں نہیں تھی؟ ٹاپک ہی نہیں ہے سر. ٹاپک ہی یہی ہے. آپ کا میرا اختلاف کیا تھا کہ میرے بیوی اور بچوں کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، میرا بالکل معاملہ بیچ میں زیرو ہے، میری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی. تو میرا کوشچن پھر یہی تھا آپ کا کہ اگر آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی تو آپ نے کیوں پنچر کی دکان کھولی، کیوں اپنے لیے دوسری دکانیں کھولی جس میں آپ اپنا کاروبار یا اپنا بزنس کرتے ہیں، کیوں اپنا رزق اکٹھا کرتے جا رہے ہیں؟ فاروق صاحب جو مین ایشو کیوں رزق اکٹھا کرتے جا رہے ہیں؟ وسیلے کو نکال رہے میں ہیں، یہ ٹھیک ہے بات- میں نا. آپ اور سے ایک دنیا بات کا پوچھ کوئی بھی آپ یہ سلسلہ سارے کا سارا دیکھ لیں، وداؤٹ وسیلہ مجھے آپ بتا دیں کون سا نظام اس طرح کا چل رہا ہے وہ بغیر وسیلے کے آپ کو بیٹھے بٹھائے جو چیزیں مل رہی ہیں. میں دلیل پوچھیں. سے پوچھتا ہوں جی نا، پوچھیں میں نا آپ دلیل سے جو پہ. پہلے پوچھ رہا تھا، آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، جو میں پوچھتا ہوں اس کا مجھے جواب دے دیجیے. جی پوچھیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تنفس کا سسٹم بنایا ہے، سانس لے کر سسٹم، اس میں آدمی آکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ہوا میں. ٹھیک ہے. نہ اس کے لیے کوئی تردد کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی کمائی کرنی پڑتی ہے جسے خریدنی پڑے آکسیجن. خود بخود آدمی کے اندر جاتی ہے اور اس سے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیا. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ وہ خوراک بھی ہوا میں پھینک دیتا اور وہ خود بخود اندر جاتی؟ یہی بات تو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ڈائریکٹ منہ میں بھی ڈال دیتا ہے. صبر کرنا. جی پلیز. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر خوراک رکھ دی ہے. پہلے وقتوں میں زمانے میں آدمی شکار کرتا تھا یا فصل بوتا تھا تو کیا زیادہ سے زیادہ کیا کرتا تھا؟ بیج جو ہے وہ لگا دیتا تھا، پانی لگا دیتا تھا. ان میں کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ رب ہی اگاتا ہے نا. ٹھیک ہے. یا انسان ہی کھینچیاں نکالتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا سارے مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہماری کوشش، یہ صرف ہماری کوششیں ہیں. ہمیں جو ملتا ہے نا وہ ہماری کوششوں سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جو مجھے بچوں کا کفیل بنایا ہوا ہے، میں نہیں ہوں گا تبھی ان کو ملتا رہے گا. جب تک ان کی زندگی ہے وہ کھاتے رہیں گے. تو کیا میں مطلب ضروری ہوں؟ جب میں نہیں ہوں گا تبھی وہ کچھ نہ کچھ اگر آپ کا سوری آپ کی بات میں ایسی یہیں سے آپ کی بات کرتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں بھی ہوں گا تبھی میرے بچے پلتے رہیں گے. پھر مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کیوں ہونے دی اس لڑکی سے جس سے آپ کی اولاد پیدا ہوئی؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معاملات زندگی بتانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک ریسپانسبلٹی دی ہے. آپ کے عقد میں ایک عورت آ چکی ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کے اولاد بھی پیدا ہو چکی ہے. اب آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو پورا احسن طریقے سے کریں. وہ جو آئی ہے نا وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر آئی ہے. ہمارے اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. نہیں ہمارا کب اس بات پہ اختلاف ہے؟ ہمارا اختلاف اس بات پہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو دو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اختر اختلاف کی بات کی تو آپ نے کہا تھا کوشش نہیں کرنی چاہیے. تگو دو کے پیچھے ہی نہ رہنا چاہیے. مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتائیں، انگلینڈ کا قومی کھیل کیا ہے؟ نہیں پتا. کرکٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ ہے. وہ ہم سے زیادہ ایک طرح سے کہہ لو ترقی یافتہ ملک ہے، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. کتنی بار ورلڈ کپ جیتا ہے انڈیا نے؟ آئی تھنک 3 ایک بار بھی نہیں جیتا. سوری. ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ محنت نہیں کرتے؟ کیا لوگ وہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ کیا لوگ وہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں؟ اگر لوگوں کی بھاگ دوڑ سے ان کو ملتا ہوتا تو وہ ابھی تک کپ کا چیمپئن ہوتا. مجھے یہ بتائیں افغانستان میں امریکہ کو کتنے عرصہ ہو گیا جنگ لڑتے ہوئے؟ کیا ٹیکنالوجی جو افغانستان کے پاس نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ راکٹ سائنس ان کے پاس ہے، ان کے پاس بہترین جہاز ہے، بہترین ہے. ان کے مقابلے افغانوں کے پاس کیا ہے؟ رائفل بنانے آتی ہے ان کو؟ کون سے کارخانے، کون سی ملیں لگی ہوئی ہیں؟ پھر بھی امریکہ وہاں سے مار کھا کے بھاگ رہا ہے. لیکن یہ اس ٹاپک ایسا نہیں ہے جو آپ نے بھی کہانی سنائی ہے. لیکن ابھی جس بات پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اگر شاید آپ اس بات کو بتا دیں کہ یہ اس ٹاپک کا حصہ ہے، میں اس پہ آگے چلنا شروع بتا دینا. مجھے پھر یہ بتا دیں شاید صاحب، آپ مجھے بتا دیں جو ٹاپک ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے کیا یہ اس کا حصہ ہے، تو میں یہیں سے آپ کو دلائل بھی دینا شروع کرتا ہوں. میں یہیں سے آگے دلائل دینا شروع کرتا ہوں. بھاگ دوڑ کی کیا ویلیو؟ بالکل صفر ہے. بھاگ دوڑ بندہ کرے نا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جو آپ ہمارا صرف ارادہ ہے. نہیں، بھاگ دوڑ انسان مثال کے طور پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، امریکہ کا پاکستان پر حملہ کر دے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا آپشن بہترین ہے؟ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم کر رہے ہیں، لڑ کر ہار جائیں. آپ جو پھر ڈسکشن کر رہے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا یہ اس موضوع پہ بحث نہیں ہے. اگر یہ موضوع پہ بحث ہے تو میں ابھی یہاں پر آپ کے ساتھ سامنے دلائل رکھ سکتا ہوں، 101 دلائل رکھ سکتا ہوں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ٹاپک سے نہیں ہٹنا. آپ ٹاپک سے ٹوٹل ڈائیورٹ کر چکے ہیں، اس لیے میں اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کرنا چاہتا. یہی تھا نا میرا پوائنٹ، یہی تھا نا
کہ جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں ہم رزاق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے میں نے یہی کہا کہ آپ کو وہ وسیلہ تو ہر کوئی بنایا کہتا ہے ہے. نا، وہ تو رزاق ویسے کوئی مسلمان نہیں. ہونے کے وہ تو ناطے ہمارا رزاق ایمان کوئی ہی نہیں. یہی رزاق ہے. صرف اللہ ہے. رزاق صرف اللہ تعالیٰ کا ہماری ہے. ہم ساری تو بہادر جو لگی ہوئی ہے آپ نے نا، کہا تھا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہماری کوشش کا کوئی ہمیں وہ سچ ہے آپ جیسا نہیں کوشش ہے. کسی کریں، بات پہ ایک اختلاف بار ہے. بھی میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. شاہد صاحب بتائیں سٹارٹ میں انہوں نے کیا میں نے کہا. یہ- شاہد صاحب سے میں نے- پوچھیں. میں نے یہ شاہد کہا صاحب کہ سے پوچھیں. ہمیں جو ملتا ہے وہ ہمیں کوشش کا نہیں ملتا. آپ اپنے آپ کو جو بیچ میں آپ غلط سیدھی بات ہے، سائڈ جو پہ آپ کا دوسری سارے کا بات پہ سارا لے گئے. سسٹم ہے نا، وہ بیچ میں جو ایفرٹ ہے، جو کوشش ہے، اس کو آپ بالکل زیرو کر دیتے ہو، حالانکہ پریکٹیکلی آپ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو. یہ یعنی کہ 110% آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہو یار کہ دکان شکان وہ چیزوں کی کوئی مانی نہیں، حالانکہ پریکٹیکلی آپ وہ سب کچھ کر رہے ہوئے. پھر میں یہ کہتا ہوں نہ کھولیں نا دکان. میں یہی بات کہہ رہا ہوں دکان نہ کھولیں. کیوں رسک کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کا جو ہے نا وہ انتظام کرنے کی ٹھیک ہے، آپ کیوں رسک کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ پھر مجھے یہ بتائیں، آپ جو کوشش کرتے ہیں آپ کو اس کے مطابق مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جو رب نے لکھا ہوا ہے ہم اس پہ راضی جو رب ہیں. نے لکھا ہوا ہم اس پہ راضی ہے. ہیں. پھر آپ کی کوشش کا کیا فائدہ جو ملنا رب کی عطا سے ہے. اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہمیں صرف کوشش کے بغیر لیے تو نہیں بنایا ہوتا گیا ہے. ہے. یہ اس کے علاوہ کوشش تو جتنا وہ بغیر عطا کر دے ہم اس پہ راضی ہیں. ہمارے اس بات پہ تو بحث ہی نہیں ہے تو پھر کہ جو میری کوشش کے مطابق نہیں کرتے ملا. ان کو کیسے مل جاتا ہے؟ کن کو؟ جو کوشش نہیں کرتے. یہ رب کا نظام ہے, ہمیں تو اس پہ بحث ہی تو نہیں میں ہے. یہی تو ہمیں کہہ تو رہا اس ہوں. بات پہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی, جب ملک آپ ریاض اس کا کو مطلب بغیر یہ ہوگا, کسی- میری بات سنیں, اس کا آپ مطلب آپ نے مجھے شادی یہ کر بتائیں. لی, آپ کے بچے بھی ہو گئے, تو اس کا مطلب آپ اپنے شادی کر کے اپنے بیوی اور بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا میں نے کب کہ دوسروں وہ کے حوالے کیا. آپ میں خود ہی تو صرف کہہ رہے یہ ہیں بات کوشش کہہ نہیں رہا کرنی ہوں چاہیے. کہ آپ خود ہی تو یہ بات کہہ رہے ہیں کوشش نہیں. اچھا چھوٹی سی بات, کوشش اچھا مجھے بتائیں, میں نے کب ورڈ یوز کیا ہے؟ سٹارٹ میں آپ نے یہی بات کہی تھی, آپ اس میں نے ریکارڈنگ اٹھا صرف کے یہ کہا کہ دیکھیں. ہمیں کوشش سے نہیں ملتا, جو ملتا ہے وہ رب کے حکم سے ملتا ہے. تو ہمیں ہماری کب اس بات دوڑ پہ کوشش کا اختلاف ہے کوئی رب کے نتیجہ حکم نہیں کے؟ ہے. ہم کہتے ہیں چیڑی پڑ بھی نہیں مان بھاگ دوڑ کا سکتی, نتیجہ تو بھاگ دوڑ بھاگ ہم دوڑ اس تو بات کرنی کو تو پڑتی بحث ہے. ہی آپ نہیں بھاگنے کرنی کو نہیں. پڑتی ہے یا نہیں کرنی پڑتی ہے؟ نہیں بحث کرنی نہیں ہے. پڑتی ہے, نہیں کرنی نہیں پڑتی. بحث ہی اچھا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کریں, آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, شاید میں اللہ تعالیٰ کا مجھے ملک ریاض نے جو بھاگ دوڑ کی ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کے مقابلے میں یہ انعام بہت زیادہ نہیں ہے جو اس کے پاس اتنی ڈھیر ساری. اچھا مجھے ایک چھوٹا سی چھوٹی سی ایگزامپل جو وہ کر سکتا ہے, اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات ہے. اس سے زیادہ ایفرٹ لوگ نہیں کرتے. اچھا سر میری ایک چھوٹا سا, شاید صاحب ایک چھوٹی سی مجھے بات کا جواب دیجیے گا. یا اللہ تعالیٰ اگر میں اس بات پہ کہیں غلط ہوں, نہ ہی میرا اللہ معاف کرے کہ کوئی گستاخی نہ ہو سکے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں غزوات میں ناکامی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کسی غزوات میں کوئی ناکامی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. میرے خیال میں کچھ غزوات میں ناکامی ہوئی تھی. بتائیں. اگر ان کے کچھ پڑھ لیں گے, اس کو ہم دیکھ لیں گے, اگر کہیں غزوات میں ان کو ناکامی ہوئی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کوشش کی, کیوں جنگ بدر, جنگ احد, یہ کیوں کیے؟ وہ سارے کوشش کے نتیجہ ہے, صرف اس میں رزق نہیں ہے نا, ہے تو کوشش ہے. مجھے بتائیں, رسول ہے تو کوشش ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صرف ہمیں درس دینے کے لیے, تو پھر انہیں جنگیں کیوں لڑی؟ ہمیں دکھانے, ہمیں سب جنگ تو یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محنت کرنے والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محنت کرنے والا بنایا ہے. مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو فتح دی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 313 ایک طرف, 1000 کا لشکر ایک طرف, فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ لڑنے کے بعد دی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ جنگ کے بغیر اللہ کے نبی کی دعا سے ان کافروں کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا, کر سکتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جنگ ہوئی, سبق یہ تھا کہ بڑا دشمن دیکھ کے ہم لوگ ڈر نہ جائیں, پیچھے نہ بھاگ جائیں. ساری بات ٹھیک ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ محنت, کوشش, تردد کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, کوئی انہوں نے کوشش اور تردد کیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا انہوں نے محنت, کوشش سب کچھ کیا؟ کیا ان کے پاس جو وہ نبی تھے, ان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ عطا کیا ہوا تھا. جب ان کو پتا تھا کہ مجھے اس میں فتح نصیب ہو جانی ہے, پھر انہوں نے کیوں اتنی محنت کی, کیوں؟ ایک جواب مجھے بھی دے دیں. جی حکم کریں. کیا جنگ میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا تھا؟ کیا اللہ کی مدد نہیں تھی؟ تو کیا جب آپ رزق لے رہے ہیں, کیا ان میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ کیا فرشتہ آپ کے لیے رزق نہیں لے کر آتا؟ فرشتے لے کے آتے ہیں نا. اس میں آپ اس بات سے اختلاف کریں, یہ اختلاف کریں گے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. کیا کرتے ہیں وہ فی الحال مذہب کا بیچ میں نہ لائے, وہ اس طرح کی بات کریں جو کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کہہ رہے تھے شروع میں, میں ابھی شروع میں بھی یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا, ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے معاملات زندگی ہماری ریسپانسبلٹی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بات یہ ہے, وہ تو ہم پوری کر نہیں رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ ہم جہاں تک ہماری ناقص عقل کام کرتی ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا, ہم اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں.
اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، کیوں اس پاک ذات سے مایوس ہوں گا؟ علوم ہم جس مطلب جو ہم نے خود نہیں سیکھا وہ ہم اپنے بچوں کیا نہیں سیکھا ہم نے، بتائیں نا. ادھر کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ پھر ایک ڈفرینٹ بیس پہ آپ چلے جائیں گے. آپ پھر دیکھیں نا بیس رسپانسبلٹی تو ہم پوری نہیں نہ کر رہے سر. اچھا فاروق صاحب سمپل سی دیکھیں ہمارا کیا کام ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک چھوٹے سے ایک اور بات کریں، میں ٹاپک کو بالکل کلوز کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں شاہد صاحب کے اور اس توسط سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کئی معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم بیسیکلی دوسرے لفظوں میں کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید ہم احسان کر رہے ہیں. تو میں یہاں پر جو مجھے کہہ لیں کہ لائف سے جو میں نے سیکھا ہے، جو تھوڑا بہت مجھے بات پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم سارے کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. احسان اس رب کا ہے کہ جس نے ہمیں عطا کیا اور ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا اور ہم یہ ذمہ داری پوری نہ کرتے تو شاید معاملات کوئی ڈفرینٹ ہوتے. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینی اور دنیاوی دینے کے لیے تو کی ہے، تو میں بعض دفعہ بچے اگر پڑھ لکھ جائیں، بڑے ہو جائیں، اور میں ان کو کہوں کہ اوئے میں نے تمہیں پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کیا اور تم نے میرے لیے کیا کیا، اس کا مطلب ہے میں ان پہ یہ بات احسان کر کے کروں. میرا یہاں پہ اختلاف ہے. یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ بات کہیں. ہم نے جسٹ اپنی ایک ذمہ داری پوری کی ہے کہ ان کو ایک اچھی تعلیم، ایک اچھا ماحول دینے کے لیے. یہ رب کا احسان تھا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو بس یہ ذمہ داری میں اور احسان میں فرق ہے، جو بہت عرصے کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں پہ فلاں احسان کر دیا، فلاں پہ فلاں احسان کر دیا، حالانکہ یہ احسان نہیں تھا، یہ ان کا حق بنتا تھا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی جو ہم نے ان کے لیے کیا. یہ رب کا احسان تھا ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں ان کے لیے وسیلہ بنے. بس یہ چھوٹی سی بات. جی فاروق صاحب ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں. آپ اپنے جو لاسٹ ویوز ہیں وہ دیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں اقبال کے شعر پر ختم کروں گا. جی جی. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ جتنے بھی مال و دولت دنیا کا، یہ رشتہ داریاں، تعلق داریاں، یہ سب کچھ ان کی حیثیت صفر ہے. یہ سب بت ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم جی بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم جی یہ کر رہے ہیں، ہم نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ. وہ ساری باتیں میں بالکل ان سے بات سے وہ تائید کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو اس نے کہا کہ یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں باپ، یہ ذمہ داریاں ساری کی ساری صفر ہیں، بقول ان کے صفر ضرور ہوں گے، لیکن اگر اس کو نام اگر ہم صفر کا بھی دے دیں تو میں یہ کہوں گا صفر کے بغیر بھی زندگی کچھ نہیں ہے. کنکلوژن جو ہے نا وہ اینڈ میں میں بھی اپنی رائے دے دیتا ہوں. میں اپنی جو رائے ہے وہ بھی دے دیتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا وہ ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. ایفرٹ کے بغیر دنیا کا کوئی بھی جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. کسی بھی قسم کی آپ دنیا کی کوئی بھی اگزامپل لے لیں، دنیا کی ترقی کا سارا آپ جو ہے وہ حساب کتاب لگا لیں، یا کسی بھی فرد کی جو ایک کامیابی کا جو ہے نا وہ زیادہ ملتا ہے کم ملتا ہے. جس طرح انہوں نے ایگزامپل دی بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب والی، اس نے بھی ایفرٹ کی ہے، زیادہ ملا وہ رب کی دین ہے، نہ بھی ملتا تو وہ بھی جو ہے نا وہ. لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر ملک ریاض صاحب گھر میں بیٹھ جائیں اور وہ کہہ دیں یار کہ میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی نقشہ نہ بناؤں، میں جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہ کروں. میں اپنی بھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں پچھلے 18-19 سال سے ایک پلاننگ کر رہا تھا اسکول کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا 18-19 سال کے بعد دیا، پھر کرونا وائرس آ گیا، تو اب جو ہے نا میں ایک ایفرٹ ہی کر سکتا تھا. یہ دینا نہ دینا یہ رب کی ذات کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں جی کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جو مجھے فاروق صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہم کچھ بھی نہ کریں تب بھی جو ہے نا یہ نظام چلتا رہے گا. ہم اگر کچھ بھی ایفرٹ نہ کریں پھر تو مجھے یہ لگتا ہے جو آپ کی پریکٹیکلی چیزیں نا وہ ایک الگ ہے، جو آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ الگ چیزیں. ایک پریکٹیکلی چیز جو ہے نا وہ اس کو زندگی کے اندر جو کچھ آپ کا نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ کو قائد اعظم کے علامہ اقبال کے جو آپ اشعار بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں بالکل بیلنس کرنا چاہیے، ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اپنے گھر والوں کی تمام مخلوق کی جو رزق کی ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. لیکن جب آپ کسی کے کفیل بنتے ہیں یا جو بھی آپ کے گھر والوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ آپ لوگ ذمہ دار ہوتے ہو، اور آپ سے آپ کی جو رعایا ہے اس کے متعلق ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے اپنا حق جو وہ ادا کیا یا نہیں کیا. یہ رزق کا معاملہ بھی ایسے ہی. جب آپ باہر نکلتے ہیں ظاہری بات ہے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. آپ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں جی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو پالے گا، میرے خیال یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ شاپ نہ کھولیں گھر میں بیٹھ جائیں یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں لا کے رزق دے گا، میرے خیال سے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ اپنے گھر بار بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی دکان پہ بھی جا رہے ہیں، آپ اپنا سسٹم سارا بھی چلا رہے ہیں،
اور ان چیزوں کو پھر ساتھ ساتھ ڈینائی بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. ہمیں ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. ہم سب لوگوں کو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. اسی ایفرٹ کے پیچھے دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے, کیونکہ اگر یہ ایفرٹ لیس دنیا کر دی جائے, ڈیفینیٹ بات ہے ترقی کا کوئی نظام یہاں پہ چل ہی نہیں سکتا. سائنس کی بھی جتنی ترقی ہے ساری کی ساری ایفرٹ ہی کی مرہون منت ہے, کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اور اس کی ایفرٹ کے بدلے جو ہے نا وہ اس کو آگے جزا بھی دیتا ہے. باہر کی جتنی دنیا انہوں نے ایفرٹ کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے رہا ہے, ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ اسی جو ہے نا وہ بحث میں پڑے رہتے ہیں آپس میں ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, جس دن وہ تو اس کو بھی کر لیجیے گا. تو ڈیئر ویورز, آج کے لیے جو ہے نا وہ ہم اتنا ہی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس میں فاروق صاحب کے مزید جو خیالات ہیں وہ بھی لے کے آئیں گے. دیکھیں ہر بندے کو حق ہے, ہم نے ان کو بھی دیا, اب میرا بھی رائٹ بنتا تھا, میں اتنی دیر خاموش ہو کے سنتا رہا. جو میرے من میں تھا وہ میں نے کہہ دیا, جو نعیم صاحب کے من میں تھا وہ انہوں نے کہہ دیا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ, نیکسٹ ویڈیو تک کی.